اور دیگر احباب سب کو میں ایک دفعہ پھر ویلکم کہتی ہوں. بالخصوص ڈاکٹر شمیم زیدی، آپ یقیناً جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے آج جان پائیں گے. آپ اتنے قابل خاتون ہیں کہ میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سک رہی تھی کہ میری ایک کال پر یہ تشریف لے آئیں گی. آپ کو مختصر تعارف کرا کے پھر میں صاحب کتاب کو دعوت دوں گی. ڈاکٹر شمیم زیدی صاحبہ RCD ڈائریکٹر رہی ہیں، انفارمیشن اینڈ کلچرل اسٹڈیز ایران، پاکستان اور ترکی. ڈائریکٹر لوک ورثہ رہی ہیں. فاطمہ جراب وومن یونیورسٹی کی HOD رہی ہیں، میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز. ممبر آف پیمرا کمپلینٹ سینٹر کے رہی ہیں. 5 کتابوں کے مصنفہ ہیں، 2 فارسی، 2 اردو، 2 انگلش. یونیسکو ورلڈ کرافٹ کونسل میں بھی نیشنل ڈیلیگیٹ رہی ہیں. اور اس کے علاوہ مطلب مچ مور، میں ان کا کتنا تعارف کراؤں اور کیا میں کہوں کہ بس وہی بات ہے کہ سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے. آپ کا میم بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائیں، بے ہماری عزت افزائی کی، اور اسپیشلی صاحب کتاب کے لیے آپ تشریف لائیں، بہت بہت شکریہ. اور اب ہم روایت سے بغاوت کرتے ہوئے ابھی رہتے ہیں ایک اظہار خیال کے لیے ایک صاحب ہیں ہمارے، بہت پیارے بھائی ہیں، ان کو دعوت دوں گی. لیکن اس سے پہلے میں صاحب کتاب محترم جناب پروفیسر منور احمد ملک صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ایک شعر لکھ کے لائی ہوں، وہ میں پہلے پیش کرنا چاہوں گی کہ منور آج کی محفل کے تم ماہ منور ہو، منور آج کی محفل کے تم ماہ منور ہو، مگر تم طاق ہو یا جفت یہ تم نے بتانا ہے. تشریف لاتے ہیں محترمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ نے طاق اور جفت کے حوالے سے کچھ باتیں سن لی. میں چاہوں گا کہ ذائقہ بدلنے کے لیے میں ذرا اپنا تعارف کرواؤں گا تو کچھ نئی باتیں بھی آپ کو پتہ چل جائیں گی. میں نے MSc فزکس کی ہے. میں سرکاری کالجوں میں 30 سال سروس کر کے FSc اور BSc کو فزکس پڑھاتے ریٹائر ہو چکا ہوں. لیکن جو عام بات ہے وہ یہ ہے کہ اس دوران اللہ کے فضل سے میں نے 50 سے زائد ایجادات کی ہیں. '96 میں جب میں گجر خان کالج میں تھا تو میں نے پہلی ایجاد کی کہ سولر انرجی سے کڑوے یا نمکین پانی کو میٹھا کیا جائے، اور وہ تجربہ میرا کامیاب ہوا. تو ساتھ ایک اور ایجاد بھی ہو گئی کہ سولر ٹینٹ بنا دیا کہ اگر اس کو سیاچین جیسے ٹھنڈے علاقے میں لگائیں جہاں گرمیوں میں بھی مائنس ٹیمپریچر ہوتا ہے، وہاں وہ سردیوں میں بھی ملتان جیسی گرمی دے گا. اور پھر وہاں پہ فوج کا ایک گروپ سیاچین میں لے کے گیا، اور وہاں پہ جہاں مائنس ٹیمپریچر ہوتا تھا وہاں +60 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ریکارڈ ہوا. یعنی وہاں پہ 0 ٹیمپریچر لینا بھی مشکل ہے، 1 ڈگری 2 ڈگری بھی لینا مشکل ہے. وہاں 60 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ریکارڈ ہوا، جو کہ سبی کی گرمی سے بھی زیادہ گرمی ہے. پھر وہ فوج نے استعمال کیا، وہاں پہ ماشاءاللہ چل رہا ہے. اس کے بعد میں نے ایک پمپ تیار کیا جو سولر سیل کے بغیر چلتا ہے، مگر سولر واٹر پمپ ہے. وہ بھی تجربہ کامیاب ٹھہرا. اس کے بعد وہ میری شورۂ آفاق ایجاد آ گئی جس کو میں کہتا ہوں سولر ایئر کنڈیشننگ ٹائل. چھت پہ لگائیں تو گرمیوں میں کمرے ٹھنڈے اور سردیوں میں گرم. اب وہ ٹائل 96 میں ڈاکٹر قدیر خان میرے کلائنٹ بنے، جنرل علی قلی خان میرے کلائنٹ بنے. EME کالج جو اس وقت EME کالج تھا اب نسٹ یونیورسٹی ہے، سب سے پہلے یہ میرے کلائنٹ بنے. اور آل اوور پاکستان میرے کلائنٹ اتنے زیادہ بنے کہ یوں سمجھ لیں کہ اس نے بڑی شہرت حاصل کی. اور میرا BBC، وائس آف جرمنی، PTV پہ بہت پروگرام ہوئے. تمام اخبارات نے اس کو کلرڈ پیج پہ
مجھے جگہ دی اور بار بار اس کو پذیرائی دی. اور آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ صرف اس ایجاد سے کم از کم 10 میگا واٹ بجلی بچ رہی ہے. اگر گورنمنٹ وہ 10 میگا واٹ بجلی بنانے کا جو خرچہ بنتا ہے اگر مجھے وہ دے تو میں سولر تھرمل ڈیم بنا کے دے سکتا ہوں جس سے 4000 میگا واٹ بجلی بنے گی. اس کے بعد ایجادات کا سلسلہ چل نکلا. پریس والے، میں گجر خان کالج میں تھا تو پریس والے کہتے جو نئی ایجاد ہو ہمیں بتائیں، ہم اخبارات میں دیں گے. تو ان بیچاروں نے 3 4 5 ایجادات کا تو کوریج دی. جب 6 7ویں ایجاد پہ پہنچا تو وہ کہتے ہیں سر یہ کیا ہے، سائنسدان تو پوری زندگی لگا کے ایک ایجاد کرتے ہیں، آپ چند دنوں بعد آ جاتے ہیں کہ نئی ایجاد ہو گئی. جب 10ویں 12ویں پہ پہنچا تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. انہوں نے کہا سر ہم جب لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی ہماری یہ نئی ایجاد ہو گیا وہ مذاق کرتے ہیں. پھر میں نے بھی اس میں بہتری سمجھی کہ جو اللہ تعالیٰ کی دین ہے وہ تو میں چلتا رہا ہوں، ایجادات تو کرتا جاؤں، لیکن اب میڈیا کا جو لیول ہے وہ پورا ہو چکا ہے. یہ نہ ہو کہ میں کہوں کہ میری 20 ایجادات ہو گئی ہیں تو یہ کہیں کہ ادھر یہاں کے چکر ہے. جب ابرارو لا کے بلو کے گھر جا رہا تھا اس وقت میں پہلی ایجاد کی تھی میں نے. اس نے 40 گانے گائے، میں نے 50 ایجادات کی. اس کو تو آپ سن کے یاد کر کے رج چکے ہیں اور مجھے آج پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے. بہت اچھا. یہ وہ میں کلچر کا شو کر رہا ہوں. ایک بد نصیبی کی بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایجادات یا ریسرچ کو اس طرح اگنور کیا جاتا ہے جیسے ہم کوئی جرم کر رہے ہیں. اور آج کی دنیا میں یہ چیز ثابت ہو گئی. پاکستان نے بھی ثابت کر کے دیا کہ صرف چند گھنٹوں کی انڈیا کو پھینٹی لگائی گئی، اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے. وہ کس چیز کا کمال تھا؟ ان ایجادات، ان ریسرچ اور ان ٹیکنالوجی کا. اور آج اسرائیل کو اگر پھینٹا لگ رہا ہے ایران کی طرف سے جو اس کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں اور وہ ہاتھ کھڑے کر چکا ہے یا کرنے والا ہے، تو وہ بھی ریسرچ، ایجادات اور ٹیکنالوجی کا کمال ہے. اس کو سمجھیں، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. میرے مولا نے منو توفیق بخشی 50 چیزاں تو میں بنا دیتیاں. سائنسداناں جرنیلاں دیاں کوٹھیاں تے ٹھنڈیاں ٹائلاں بھی میں لگا دیتیاں. بچتاں دولت تے توانائی دیاں وچ اخباراں بھی میں بتا دیتیاں. نسٹ تے نیسکام دے وچ گلاں ریسرچ دیاں میں سنا دیتیاں. اور لٹھا پٹواری دا بھی میں کمپیوٹرائز کیتا. یہ گل بھی سب نو سنا دیواں، میرا مولا جے منو پرواز بخشے شرق غرب تھرتھلیاں پا دیواں. اب جب ایجادات کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر میرے سامنے یہ بھی آیا کہ پاکستان اس وقت معاشی بحران کا شکار ہے. ہم دنیا سے امداد یا قرضہ مانگ رہے ہیں. تو اس پہ ذرا تھوڑی سی ڈاڈے الفاظ میں کچھ میرے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے. شاید آپ مائنڈ نہ کریں، سنیں صرف. بھوک پانگڑے پاندی گلی گلی، بیک منگے پھر دے گلی گلی. پورا ملک پھنس گیا اس وبا اندر، نہیں آندی صدا کوئی بلی بلی. لیڈر ملک دے جاندے دنیا اندر، پاندے شور کے قوم چلی چلی. لیندے خیر دیندے غیر، عزت بیچدے پھر دے تھلی تھلی. ہوں روک لیساں انہاں کملیاں نو، کشکول نو پہلاں چھپا دیواں. میرا مولا جے منو پرواز بخشے شرق غرب تھرتھلیاں پا دیواں. آج تک ہم نے یہی سنا ہے
کہ کہتے ہیں جی اپنے حصے کا چراغ جلاتے چلو. تو چراغ جلائیں نا جی, مگر وہ تو رات کے وقت جلائے جاتے ہیں. آپ کروڑوں چراغ جلا دیں, کیا اس سے دن کا ماحول پیدا ہوگا؟ نہیں. تو میں کہتا ہوں ان چراغوں سے روشنی ہے, مگر ان چراغوں سے روشنی ہے, مگر رات چھٹتی ہے سحر ہونے پر. آپ ذرا آ جائیں سحر کی طرف. میں نے ایک پروجیکٹ ڈیزائن کیا ہے جس کا نام رکھا ہے سحر, SEHR, سوبر اکنامک اینڈ ہاؤسنگ ریولوشن. یہ پروجیکٹ ہے بیسیکلی پیسے کی سرکولیشن بھی کہہ لیں, ری سائیکلنگ بہتر رہے گا. وہ پیسہ اگر ہم پانی استعمال کرتے ہیں, جو پانی ہم استعمال کر کے ضائع کر دیتے ہیں, اگر اس کو بندہ کوئی ری سائیکل کرے اور ری یوز کرے تو ہو سکتا ہے دنیا کر رہی ہے. لیکن میں نے پیسے کو ری سائیکل کیا ہے کہ آپ نے کسی دکان سے شاپنگ کی, چینی چاول خریدے, کپڑے خریدے یا جو بھی خریدا, آپ نے پیسے اس کو دے دیے اور چیز خرید لی. اب وہ پیسے آپ کی ویسٹڈ اماؤنٹ ہے. آپ جا کے دکاندار سے یہ نہیں کہہ سکتے اچھا یار وہ جو پیسے میں نے آپ کو دیا تھا 20,000 اس کا ذرا حساب دو کدھر گئے. وہ کہے گا نہ, اب آپ کے پیسوں کو, ان پیسوں پہ کوئی اختیار نہیں, وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئے, وہ ویسٹڈ اماؤنٹ ہے. اب میرا پروجیکٹ یہ کیا کہتا ہے, میں یہ کہتا ہوں آپ نے جنوری میں جو خریداری کی وہ اگلے سال جنوری میں ہم وہ 1 روپیہ چن کے پورے پاکستان سے اکٹھا کر کے واپس لے آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وہ پچھلے سال جنوری میں جو پیسے آپ نے خرچ کیے تھے وہ ہمارے پاس آ گئے ہیں. خرچ آپ نے کیے, مجھے 1 روپیہ نہیں دیا. میرا سسٹم کہتا ہے کہ سال کے آخر میں وہ پیسے میرے پاس آ گئے. آپ نے پچھلے سال 10 لاکھ کی خریداری کی تھی, وہ کدھر گئے پیسے کوئی پتہ نہیں. لیکن آپ شہر سسٹم کے ذریعے کریں تو وہ پیسے جو 10 لاکھ ہوگا سال کے آخر میں ہم آپ کو کہیں گے وہ 10 لاکھ روپے آپ کا ہمارے پاس ہے. حالانکہ وہ آپ کے پیسے نہیں ہیں, آپ نے ہمیں نہیں دیے, لیکن ہم کہیں گے کہ وہ آپ کے پیسے ہمارے پاس آ گئے. آپ 5 سال سسٹم میں قائم رہیں تو وہ جو 50 لاکھ روپیہ ہے ہم کہتے ہیں وہ آپ کے پیسے ہیں, یعنی آپ کے پیسے ہمارے پاس آ گئے ہیں. آئیں ہم آپ کو مکان بنا کے دے دیتے ہیں ان 50 لاکھ کا. تو وہ مکان آپ کے لیے فری ہوگا نا, جس میں ابھی آپ نے مجھے 1 روپیہ نہیں دیا, اپنی خریداری کی, اور 5 سال بعد اگر آپ کو مکان دیا جائے تو کیا مکان آپ کے لیے فری ہوگا یا نہیں؟ شکر ہے. یہ میں نے شکر ہے کیوں کہا ہے, کیونکہ جب میں نے لوگوں کو بریف کرتا ہوں وہ کہتے ہیں یہ فری تو ہوگا, لیکن آپ لیکن لگا کے بات پھنسا دیتے ہیں. کہتے ہیں آپ کو اس میں کیا فائدہ ہے؟ میں کہتا ہوں میرے فائدے کو چھوڑو, آپ کو تو مکان فری ملا نا. وہ کہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟ میں کہتا ہوں اس کو بھی چھوڑے یار, یہ میری ہیڈ ایک ہے. کہتے ہیں نہیں یار پھر کوئی بڑی فلم ہے. او اللہ کے بندو, آپ سے کچھ لیا نہیں جا رہا اور آپ کو مکان دیا جا رہا ہے. آپ کو اس سے غرض ہونی چاہیے نا کہ مجھے کوئی فائدہ مل رہا ہے. رسک آپ کا نہیں ہے تو پھر کیا ٹینشن ہے؟ ہمارے سارے پتہ اب مجھے چلا ہے, یہ بھی ایک نئی ریسرچ ہوئی ہے کہ ہمارے پاکستانی لوگ سارے ہی نیم حکیم ہیں. ہر بندہ چاہتا ہے یہ بتاؤ پہلے پیسے کدھر جائیں گے, آپ کے پاس کیسے پہنچے, آپ کو کیا فائدہ ہوا. یہ ساری بات اگر تو سمجھاتے ہو تو پھر ہم مانیں گے, نہیں تو نہیں. حالانکہ یہ سارے لوگ GT روڈ پہ جا رہے ہوں, بھوک لگے, ہوٹل پہ جائیں گے, ہوٹل والے کو نہیں جانتے, اسے کہیں گے کہ جی مجھے یہ کھانا کھلا دو, وہ جناب آرڈر دے دیں گے, وہ بنا کے لے آئے گا, وہ کھائیں گے, اس کو پیسے دیں گے, سارا ٹپ دے کے چلے جائیں گے. حالانکہ ان بندوں کو یہ نہیں جانتے, حالانکہ یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے اندر انہوں نے کیا ڈالا ہے. حالانکہ جو کچھ وہ کھا رہے ہیں وہ ان کو نقصان بھی دے سکتا ہے, رسک موجود ہے. لیکن وہاں پہ سارے فلسفے ختم ہو جاتے ہیں. کبھی نہیں پوچھا اس میں کیا کیا ڈالو گے, کتنا ڈالو گے, وہ جو چیز ڈالو گے وہ ٹیسٹڈ ہے, اس کا کوئی پروف دو کہ جو چیز آپ ڈال رہے ہو اس کے اندر اس کا کوئی لیبارٹری سے ٹیسٹ
کوئی چیز ہے؟ جب تک آپ وہ نہیں ہمیں ٹیسٹ دو گے ہم آپ سے کھانا نہیں کھائیں گے. تو وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی اگلے ہوٹل پہ چلے جاؤ. ایسے ہی ہوگا نا. وہ سارا سلوک میرے ساتھ کیوں؟ وہ بھائی آپ کو ایک فری مکان آفر کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی آپ کو کیا فائدہ ہے؟ وہ بھائی جو مجھے فائدہ ہے وہ دیکھا جائے گا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت اقتدار کی ایوانوں تک رسائی رکھتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ قوم تک، حکومت تک ہماری یہ آواز پہنچائیں کہ آج جو دنیا سے آپ قرض لے رہے ہیں اس کو بند کریں، میرے ساتھ رابطہ کریں. آج مجھے 50 لاکھ بندہ دیں، 50 لاکھ فیملی دیں جس کو میں فری مکان دوں. 50 لاکھ بندہ مجھے دیں جس کو میں سیلری بیفور جاب دوں، نوکری بعد میں، نوکری بعد میں، پیسے پہلے، تنخواہ پہلے دیں گے. اور 50 لاکھ ایسے ملازم دیں جن کی تنخواہوں کو 5 سالوں میں 5 گنا کر دیا جائے. اور پھر وہ دیکھیں کہ رشوت آٹومیٹیکلی ختم ہوگی، کرپشن آٹومیٹیکلی ختم ہوگی. مثلا ایک بندے کی تنخواہ آج 1 لاکھ روپیہ، 5 سال بعد ہم نے اس کو 4 لاکھ ہم نے دیا اپنے پاس سے. شرط یہ لگائی کہ یہ 4 لاکھ آپ نے اسی مہینے خرچ کرنے ہیں. نہیں خرچ کرو گے تو واپس لے لیں گے. اب وہ کہاں خرچ کرے گا؟ اسے تو خرچ ہی نہیں ہوں گے. تو وہ جو ہر فائل پہ 5-10 ہزار کی ڈنڈی مارتا تھا آٹومیٹیکلی رک جائے گا. وہ کہے گا میرے پہلے پیسے ہی نہیں خرچ ہو رہے، میں اور کیا لینے ہیں. کیوں جاگتے نہیں ہو پورب کے ساکنوں، کیوں جاگتے نہیں ہو پورب کے ساکنوں، وقت سحر ہے کچھ ہوش کیجئے. وقت سحر ہے کچھ ہوش کیجئے، بعد از سحر جاگے تو کچھ پا نہ سکو گے. آب حیات ہے رواں کچھ نوش کیجئے. سر سحر جو ہے نا پروجیکٹ، اگر یہ سمجھ نہ آئے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ عربی والا سحر ہے، جادو. یعنی سمجھ نہ آئے، جو چیز سمجھ نہ آئے وہ جادو، جو سمجھ آ جائے وہ ٹرک. اس کو اکانومسٹ پاس قرار دے چکے ہیں. آپ سرٹیفکیٹ چاہیں تو مجھ سے آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں. اور یہ پروجیکٹ لانچ ہو چکا ہے، ایپ بن چکی ہے. آپ گوگل پلے اسٹور پہ جائیں، سحر لکھیں SEHR تو وہ آ جائے گی. آپ اس میں انٹر ہو کے پروسیس شروع کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں جناب طاق اور جفت کی طرف ذرا، تاکہ جو اس کی اصل تھیوری ہے وہ آپ تک پہنچ جائے. میری تھیوری کے مطابق ایک ماں کے جو بچے ہیں، پہلا، تیسرا، 5واں، 7واں، یعنی طاق، ایک ماں کے جو طاق بچے ہیں اور دنیا بھر کے ماؤں کے طاق بچے جو ہیں، ان سب کا ایک مزاج ہے. اور اسی طرح ایک ماں کے جو جفت بچے ہیں، دوسرا، چوتھا، 6واں، 8واں، اور دنیا بھر کے جفت بچے جو ہیں، ان سب کا ایک مزاج ہے. کیا مزاج ہے؟ وہ سارا میں نے کتاب میں لکھ دیا ہے. اور یہ جو دوست ہمارے ان پہ کچھ نہ کچھ بتا رہے تھے وہ ٹھیک بتا رہے تھے. اور طاق کے کیا مزاج ہے وہ بھی لکھ دیا ہے، جفت کا کیا مزاج ہے وہ بھی لکھ دیا ہے. لیکن میں آپ کو نا ایک انٹرنیشنل ایویڈنس دینا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے چائنا نے سن 72 میں یہ اعلان کیا کہ ایک فیملی میں صرف ایک بچہ ہوگا. اب جب ایک بچہ ہوا تو وہ طاق ہوا. اب وہ بچہ بڑا ہوا 5 سال کا تو سارے طاق بچے آ رہے ہیں. اب وہ بچہ 20 سال کا ہوا، پڑھائی کے بعد وہ میدان میں آ گیا، وہ سارے طاق بچے ہیں. اب طاق کے بارے میں نے یہ بتایا ہے کہ وہ بڑا ذمہ دار ہوتا ہے، ٹاسک اورینٹڈ ہوتا ہے. جو ٹاسک اس کو دے دیں وہ اس نے پورا کرنا ہے. آپ ایک طاق بندے کو کہیں کہ یہاں سے یہ کاغذ لو، بلیو ایریا میں فلاں بندہ بیٹھا ہے اس سے سائن کرواؤ، اور رات میں جا کے نا اس کو ایک کاپی دے کے اس کو ریسیونگ لے کے تو شام 4 بجے تک میرے آفس میں رپورٹ کرنی ہے. یہ صرف طاق کر سکے گا، جفت نہیں کر سکے گا. وہ کیوں؟ وہ میں بتاتا ہوں. اچھا جی، اب ذرا طاق ہو گیا ٹاسک اورینٹڈ، جو کام دیا اس نے کرنا ہی کرنا ہے. امریکہ حیران ہے، امریکہ کے تھنک ٹینک وہ حیران ہے کہ
کہ چائنا نے یعنی جو ترقی ہم نے 100 سال میں کی ہے چائنا نے 16 سال میں کر لی ہے. یہ کیا ہوا؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ سارے طاق ہیں. جس مسئلے کا حل ان کے پاس نہیں ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ بیسک وجہ یہ ہے کہ وہ سارے طاق ہیں. اب دوسری طرف چائنا والے جو تھنک ٹینک ہیں وہ پریشان ہیں کہ ہمارے طلاق ریٹ تھا اونلی 2%، اب طلاق ریٹ ہے 27%. یہ کیا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ لڑکیاں بھی طاق اور لڑکے بھی طاق، دونوں پارٹیاں ٹینشن لینے والی اور ٹینشن دینے والی. اب میاں بیوی کا تو رشتہ ہوتا ہے پیار محبت والا. اب تھوڑی سی چھوٹی سی بات ہوئی، ٹینشن دونوں نے لی، یہ جا وہ جا، طلاق ہو گئی. اب میں نے کتاب میں اس کا پورا تذکرہ کیا ہے، باب باندھے ہیں کہ جو طاق مرد ہے وہ طاق عورت کے ساتھ شادی کرے گا تو پھر ان کے گھر میں کیا اٹھ کھڑکا ہوگا، وہ پورا تفصیل لکھی جائے. اور اگر طاق کے ساتھ جفت بیوی ہوگی پھر کیا ہوگا، اگر دونوں ان پڑھ ہوں گے پھر کیا ہوگا، اگر دونوں پڑھے لکھے ہوں گے پھر کیا ہوگا، جفت لڑکا ہو اور طاق لڑکی ہو پھر کیا ہوگا، جفت لڑکا ہو جفت لڑکی ہو پھر کیا ہوگا. اس کی تفصیل میں نے بتائی ہے. اب یہ مسئلہ ہر گھر کا ہے، ہر گھر میں جتنے بچے ہیں ان میں سے کچھ طاق ہیں کچھ جفت ہیں. یہ ذہن میں رہے کہ جو بچے دنیا میں آ کے فوت ہو گئے ان کو نمبر شمار ہوگا، بلکہ جو دنیا میں آنے سے پہلے فوت ہو گئے ان کو بھی آپ شمار کریں گے، اس کے مطابق ترتیب کو سیٹ کریں گے. اب اگر آپ کے جو گھر میں طاق بچے ہیں وہ ٹینشن لیتے ہیں تو آپ ٹینشن نہ لیں، وہ ان بلٹ پراپرٹی ہے ان کی کہ وہ ٹینشن لیتے ہیں قدرتی طور پہ. لہذا اگر وہ مائنڈ کر رہے ہیں تو آپ مائنڈ نہ کریں، آپ کہیں نیچرل ہے. جو جفت بچہ ہوتا ہے نا، اب اگر میں اسکول کی بات کروں، اسکول کالج کی بات، یہ بڑا ذہین ہوتا ہے لیکن اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا پڑھائی کا. کیوں؟ اس کے دوست بہت ہوں گے، وہ کھیلوں میں بہت شوقین ہوگا، آج کل فون نیٹ چلتا ہے، وہ اس پہ گیموں پہ چلا جائے گا، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. اس کو کان پکڑ کے اس کو آپ پڑھائی پہ لگا دیں، وہ سب سے آگے نکل جائے گا، وہ بڑا ذہین ہوگا، بشرطے کہ آپ اس کو ٹائم ارینج کر کے دیں. اس میں نے پوری تفصیل کے ساتھ بات کی ہے کہ آپ نے کسی کو اگر آپ نے جاب کرنی ہے، اگر آپ طاق ہیں تو کس فیلڈ میں جائیں، جفت ہیں تو کس فیلڈ میں جائیں. آپ کو حیران کن بات بتاؤں، یہ مسجدوں کے تمام امام جو ہیں لمبی داڑھی والے، یہ سارے طاق ہوتے ہیں. حیران کن بات ہے. ہمارے جتنے سیاستدان ہیں یہ سارے جفت ہوتے ہیں کیونکہ طاق فٹ ہی نہیں ہو سکتا وہاں. ہمارے جو وکلاء ہیں ان میں 90% جفت ہوتے ہیں. جو طاق وہاں پھنس گئے ہیں ان کے چہرے بتا رہے ہوں گے کہ وہ پھنسے ہوئے ہیں. اسی طرح جو فلم ٹی وی پہ کام کرنے والے ہیں، اسٹیج پہ کام کرنے والے ہیں، یہ سارے جفت ہوں گے. طاق فیس ہی نہیں کر سکتا، ایکٹ ہی نہیں کر سکتا. تو اس طرح کی جتنے پراپرٹی ڈیلر ہیں یہ سارے جفت ہوں گے. جو بندہ آج پہلی دفعہ آپ کو ملا اور کہتا ہے او بھائی ہو جناب تسی ساڈے، کوئی مسئلہ ہی کوئی جناب، آج پہلی دفعہ مل رہا ہے اور کہہ رہا ہے بھائی ہو تسی ساڈے، وہ سارے جفت ہوں گے. اب کتاب میں نے ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے، چھوٹے سے چھوٹے عہدے سے لے کے بڑے عہدے تک. آپ نے اگر کسی کو اپوائنٹ کرنا ہے تو فنانس کے اوپر کس کو بٹھائیں، مارکیٹنگ کے لیے کس کو رکھیں، اس طرح کی ساری تفصیل ہے. وہ آپ انشاءاللہ کتاب میں پڑھ لیں گے. میں مزید آپ کو بور نہیں کرتا، بس اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو کوششیں ہیں ان کو برابر کرے. آمین. بہت شکریہ پروفیسر منور احمد ملک صاحب کتاب اپنی کتاب پہ اظہار خیال کر رہے تھے. اس کے علاوہ سائنس اور فزکس کے متعلق جو بات کی، شہر کے متعلق جو بات کی انہوں نے،
سولر ٹیکنالوجی، سولر ٹائرز اینڈ سولر چپس کے متعلق بات کی. امید ہے آپ سب کو کلیئر ہو گیا ہوگا. بہت شکریہ سر. میں